فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز طلبہ، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی آج 20 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک میں اس مناسبت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا زمانہ اور آپ کی وفات کا زمانہ جمع ہو جاتا ہے. لوگ کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، سیرت آپ کی سنی جاتی ہے. ویسے حق تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ہر دن ربیع الاول ہونا چاہیے، ہر مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے. یعنی ہر روز سیرت بیان کی جائے اور ہر روز سیرت سنی جائے اور ہر روز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا تذکرہ کیا جائے اور سنتوں کو چن چن کر کے ان پر عمل کیا جائے. ہر روز اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے امام ہیں. اور اسی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں اور ہم ان کے متبع ہیں. اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ جب یہ اقرار ہو چکا کہ وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، تو غلام اس کو کہا جاتا ہے جو آقا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. غلام کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کہتا پھرے یا کرتا پھرے. اس کی بات بھی وہی ہوگی جو آقا چاہے گا اور غلام کا کام بھی وہی ہوگا جو آقا چاہے گا. تو ہماری زبان سے نکلنے والے بول اور ہمارے اعضاء سے انجام پانے والے اعمال، ہمارا عمل بھی اور ہماری بات بھی وہی ہونی چاہیے جو ہمارے آقا کی مرضی کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ اعلان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی. یعنی میرے سنت کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا، میرے طریقے کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آقا مان لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ محمد کی پیروی کرتے ہوئے چلو، تو ہمیں اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہر عمل میں. ہماری نماز آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہماری عبادتیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا چلنا پھرنا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار اور ہمارا ہر طریقے کا لین دین
گھریلو معاملہ ہو، بازاری معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، کوئی پہلو ہو، ہر پہلو اور ہر معاملہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کامل ایمان کے لیے ضروری چیز ہے جو میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں، یا میرے لائے ہوئے دین کے پیچھے اس کی خواہشات نہ ہو جائیں۔ تو ہماری خواہشات اور ہماری ہر تمنا اور ہمارا ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا ہونا چاہیے، تب تو ہم کامل ایمان والے ہوں گے۔ اور کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی ہمارا کام اگر سنت کی نہج سے ہٹا ہوا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہوگا، تو قرآن پاک میں کہا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ کسی پیغمبر کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور ان کے لائے ہوئے دین اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی تمناؤں کو قربان نہ کر دیں، تو پھر ہمارا ایمان ناقص اور ہمارا ایمان ادھورا اور ہمارے جذبات ناقص ہیں۔ اس لیے کہ حکم دیا گیا ہے لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہر وقت کے پیغمبر کی پیروی کی جائے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، تمام کے تمام امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو لوگ عمل کرتے ہیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، وہ کامل ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اپنے طریقوں کو آپ کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے اور آزاد زندگی گزارتے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، خوشی غمی کا موقع ہو یا تجارت اور کاروبار یا گھریلو بازاری عبادتی جس طرح کا بھی پہلو ہو، اس میں وہ اپنی مرضی کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں۔ یہ فرمایا کہ تمام کے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کرتے۔ اب انکار کرنے والا کون؟ قیل یا رسول اللہ من ابا، انکار کرنے والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ انکار، اب نافرمانی، اس حدیث کو دھیان سے سمجھیں کہ نافرمانی علماء نے اس میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کبھی تو زبان سے ہوتی ہے، یہ کہہ دینا کہ میں سنت کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، یہ زبان سے انکار ہے۔ اور ایک فکری طور پر انکار ہوتا ہے کہ دل میں یہ سوچتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو مقتدا بنائیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ فکری انکار ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی انکار، کہ سنت معلوم ہے پھر بھی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملی انکار ہوا۔ یہ تینوں طریقوں سے جو شخص انکار کرتا ہے تو وہ اس حدیث پاک میں آئے گا من عصانی فقد ابا، جس نے انکار کیا، جس نے نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ نافرمانی کرنا کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی فکر سے ہوتا ہے اور کبھی عمل کے ذریعے سے نافرمانی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس بات سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اسی عہد کی تجدید کے لیے آتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ وعدہ یاد آئے جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے خاموش وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہمیں یاد آتا رہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ اسی عہد کی تجدید کے لیے آتا ہے. دوسری بات، ہمیں سنتوں کی پیروی کیوں کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق ہی ہمیں زندگی کیوں گزارنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ محبوبیت کا تعلق ہے. ایک ہوتا ہے تعلق قانونی، تو ہمارا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضابطے کا یا قانون کا تعلق نہیں ہے بلکہ محبوبیت کا تعلق ہے. اور محبوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ محب اپنے آپ کو محبوب کا ہمرنگ بنا دیتا ہے. جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کے جیسا اپنے آپ کو بناتا ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں اپنے تمام اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے بچوں اور اس کے تمام رشتہ داروں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب سب سے زیادہ محبوب مجھے سمجھے گا تو وہ کامل ایمان والا کہلائے گا. اور جب کسی کے دل میں یہ خلش لگ جاتی ہے کہ اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرما دے تو وہ سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعے کے ناقل ہیں کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو اہلیہ سے ایک بات کا مذاکرہ کیا. یہ کیا بات ہے کہ تم روزانہ لوکی بناتی ہو، روزانہ کدو بنا رہی ہو؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ روزانہ کدو ہی بنانا شروع کر دیا، کوئی اور سبزی بھی تو ملتی ہوگی؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کی خاتون خانہ یہ کہنے لگیں کہ میں نے کسی جگہ یہ پڑھا ہے کسی دینی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو بہت پسند تھے، حتیٰ کہ سالن میں سے آپ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کا بیان ہے کہ جب بیوی کی یہ بات میں نے سنی تو میں دنگ رہ گیا اور میں حیران رہ گیا کہ بیوی یہ بات کہہ رہی، حالانکہ پڑھا تو میں نے ہے لیکن عمل اس کا ہے. اور پھر بیوی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر کا جو ملازم ہے اس ملازم کو میں نے یہ پابند کر دیا ہے کہ بازار میں دیکھتے رہنا، جب تک کدو آتے رہیں اور لوکی آتے رہیں تو کوئی دوسری سبزی نہیں لے کر کے آنا، ہمارے گھر میں وہی سبزی آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم دین اور اتنی گہری سوچ اور فکر رکھنے والا، لیکن ایک عورت کے جذبات نے ہلا کر کے رکھ دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں نے اپنے تمام معمولات چھوڑ دیے اور صرف اس میں لگا رہا کہ میں اپنی زندگی کے شب و روز دیکھوں گا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کو نوٹ کرنا انہوں نے شروع کیے کہ جو کام میں کرتا ہوں اس کام کو میں نوٹ کروں گا، صبح سے لے کر کے اور رات دیر تک، اور پھر رات دیر سے لے کر صبح تک کے جتنے اعمال تھے ان تمام اعمال کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نوٹ کرنا شروع کیا اور پھر احادیث کی کتابوں سے اپنے اعمال کو ملایا کہ میرا کون سا عمل سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل سنت کے مخالف ہے. 3 دن آپ نے اس میں صرف فرمائے اتنا متبحر عالم ہونے کے بعد. اور پھر ان کو اپنی یہ فکر لگی کہ میری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، کوئی کام میرا ایسا نہ ہو جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو. چنانچہ ہمیں اور آپ کو بھی، یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ حضرات انبیاء کا پرتو اور ان کا عکس ہے ہمارے لیے، اور ان کے جو اعمال ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں.
चुनांचे हम और आपको भी ये देखना और फिक्र करना चाहिए कि कौन से काम हमारे सुन्नत के मुताबिक होते हैं और कौन से काम हमारे सुन्नत के मुखालिफ होते हैं। जो काम सुन्नत के मुताबिक हो रहे हों अल्हम्दुलिल्लाह, और जो काम सुन्नत के मुखालिफ हो रहे हों वो जल्दी से जल्दी गौर व फिक्र करके उस अमल को जिद्दोजहद के जरिए से सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तौरात के कुछ औराक लेकर के आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तौरात के कुछ औराक लेकर के आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने तौरात की के वो जो औराक थे, तौरात की जो इबारतें थीं, तौरात भी एक मजहबी किताब है, आसमानी किताब है। जिस तरीके से कुरान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, इसी तरह तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई एक किताब है। तो वो तौरात की कुछ इबारतें लेकर के आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ने लगे। आप अलैहिस्सलाम सुनते रहे, लेकिन आपके चेहरे का रंग बदल रहा था, आपके चेहरे का रंग बदल रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए थे। वो मिजाज शनास रसूल थे, नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज को अच्छी तरीके से जानना, समझना और किस वक्त आप क्या चाहते हैं होना यही चाहिए। मशहूर है कि मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके जज्बात को भी समझने लगता है, खामोशी की जुबान को भी समझने लगता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके दिल में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनका इश्क कूट कूट करके भरा हुआ था, वो मिजाज शनास थे आपके। इसीलिए तो वो मशहूर वाक़या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल, सूरह नस्र नाजिल हुई, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो तमाम सहाबा तो खुश हो रहे थे कि इसमें पेशन गोई दी गई है कि अब लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल होंगे और तुम फतह और नुसरत और अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देख लोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी मजलिस में थे, वो रो रहे थे। तमाम सहाबा खुश हो रहे हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। तो बाज़ ने तो ये कहा भी कि देखो इन बड़े मियाँ को, देखो इन बड़े मियाँ को, ये तो खुश होने का मौका है और ये रो रहे हैं। लेकिन बाद में सहाबा ने ये इकरार किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो सूरत पढ़ी थी उस वक्त में अबू बकर का रोना ही सही था, इसलिए कि उसमें है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है। ये इशारा इस बात की तरफ है कि नबी जी, जो काम आपको दिया गया था आपका काम अब पूरा हुआ, आपका वक्त पूरा हुआ। और जब कोई अमल और कोई काम पूरा हो जाता है तो आखिर में इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है। तो आप इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, इसलिए कि आपका वक्त और आपका ज़माना पूरा हो रहा है अब। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज शनास थे, वो समझे इस बात को। तो सब लोग हंस रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हैं कि इस सूरत में नबी अलैहिस्सलाम को ये बतला दिया गया है कि अब आप इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, जिंदगी में जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो जिम्मेदारी आपकी पूरी हुई। बहरहाल यहाँ जो बात चल रही है उसमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात पढ़ रहे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको रोका, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल रहा था। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदला हुआ है तो फौरन उन औराक को समेट करके एक तरफ रखा। अऊज़ु बिल्लाहि व बिग़ज़बिल्लाहि व बिरसूलिहि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या। ये कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह के गुस्से से भी और अल्लाह के रसूल के गुस्से से भी। मैं राजी हुआ अल्लाह को रब मानकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर, और इस दीन को अपना दीन मान करके मैं राजी हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि देखो, अगर हजरत मूसा इस जमाने में आ जाएं तो तुम मुझे छोड़ करके मूसा के पीछे चल दोगे,
لیکن یاد رکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں گے اور میں زندہ رہوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی بات ماننی پڑے گی۔ اس میں اشارہ آپ کا کس طرف تھا؟ 2-3 اشارے ہیں اس حدیث پاک میں۔ وہ اشارے یہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں تو آپ کی تعلیم، آپ کی حدیث، آپ کا بتلایا ہوا طریقہ وہی کامل اور مکمل ہے کہ کوئی بھی طریقہ چاہے ہمارے ذہن و دماغ میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اس طریقے کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ترجیح نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اگر کسی نبی کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہو لیکن ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ اس کے خلاف ہو تو ہمیں اس بات کو چھوڑنا ہے اور اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب جب ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ میں چند منٹوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء نے چند فائدے اس کے لکھے ہیں۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ جو سنت کی پیروی کرتا ہے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری ساری محنتیں ہیں، یہ جو دور دراز سے آپ گھنٹوں پہلے بعض تو اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، جمعے کے شوق میں نکلے ہوں گے، 8 بجے سے کسی نے نہانا شروع کیا ہوگا، 9-10 بجے آپ میں سے بعض نے بس پکڑی ہوں گی اور اپنے گاؤں سے دور یہاں آ کر کے آپ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ ایمان دیا ہے اور یہ ایمان کی فکر عطا فرمائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ جب ہم سنتوں کی پیروی کریں گے تو سنتوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور یہاں سب ہم لوگ جمع ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہی، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ہی۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یعنی سنت پر عمل کرنے لگو۔ تو سنت پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتے ہیں تو بندے کو خود اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو سلوک کہا جاتا ہے اور ایک کو جذب کہا جاتا ہے۔ سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرتے 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 اللہ کو منا لے اور اللہ تک پہنچ جائے، اور جذب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کو کھینچ لے اپنی طرف، اپنا تعلق عطا فرما دے۔ تو یہ فتبعونی، تم میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ محبت کریں گے یعنی کہ تمہیں اپنا تعلق عطا فرمائیں گے اور جذب کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو سنت کا پہلا فائدہ، بہت بڑا فائدہ، یہ فائدہ ہے کہ اللہ جذب کے ذریعے نگاہوں میں محبوب بناتے ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنے والا پھر دنیا میں اس کے دشمن نہیں ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البر، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جتنے کی فطرت والے لوگ سب۔ والحیبت فی قلوب الفجر، سنت کا تیسرا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے، جو جتنے بدترین لوگ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس سے دہشت زدہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو ایک روک آتی ہے۔ سنت کا ایک نور ہوتا ہے جو سنت کا پورے دائرہ بنا کر گزرتا ہے اور کسی دشمن کے حملے سے اس کو ہر وقت بچاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ نفس پر حدیث میں تیسرا فائدہ، اور مجموعی طور پر جو کہ پہلستان میں بیان کی اس کے اعتبار سے ایمان کا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں مضبوطی عطا فرمائے، اور چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
رزق میں کشادگی عطا فرمائے، رزق میں کشادگی۔ یہ سب سنتوں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح طریقے سے سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک آخری بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص کا کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قبر کسی کا انتقال ہوا، قبر کھولتا تھا، کفن نکالتا تھا، کفن نکال کر کے بعد آتے تھے کفن چوری کا چیز کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، اور یہ جس گناہ کے اندر مبتلا تھا کفن چوری کرنے کے، اس کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی اور اس نے چاہا کہ مجھے اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے کے ایک عالم دین کے پاس میں وہ گیا اور ان عالم دین سے انہوں نے رابطہ کیا کہ میں کفن چوری کرنے کے گناہ میں مبتلا تھا، قبر میں میں نے بہت سے مردوں کو میں نے ننگا کیا ہے اور ان کے کفن میں نے اٹھائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر۔ تو انہوں نے توبہ کے کلمات کہلوائے اور ان کو تسلی دی کہ جو شخص اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ سے اپنی محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں اور توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ان عالم دین نے ان سے پوچھا کہ جب تم نے اتنی ساری قبروں کو تم نے کھولا ہے اور کفن تم نے اتارے ہیں، تو کوئی انوکھا واقعہ جو تم نے قبر میں دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔ تو ان صاحب نے یہ کہا جو کفن چوری کیا کرتے تھے کہ اکثر قبروں پر میں نے ایک حال دیکھا ہے کہ جب بھی لوگ دفن کرنے کے لیے آتے تھے تو اپنے مردے کو قبلے کی طرف رخ کر کے لٹاتے تھے، میں دیکھتا تھا۔ لیکن جب لوگوں کے جانے کے بعد میں کفن نکالنے کے لیے قبر کو کھودتا ہوا اندر جاتا تھا تو اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوتے، جبکہ دفن کیا جاتا ہے تو قبلے کی طرف ہو کر، اور جب میں قبر کھول کر کے اندر جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ بات تو بڑے تعجب کی ہے۔ انہوں نے اپنے استاد اور اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ میں اپنے استاد اور اپنے شیخ سے اس کی مراد معلوم کرتا ہوں۔ وہ اپنے شیخ کے پاس گئے کہ ایک شخص اس طریقے کا آیا اور اس نے یہ گناہ کیا، میں نے توبہ کے کلمات اس کو کہلوائے، اس کو تسلی دی، لیکن اس نے یہ بتلایا کہ اکثر مردے ایسے ہیں کہ جن کے چہرے قبلے کی طرف سے پھرے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو شیخ نے بات فرمائی اور وہ ہم سب کو دل پر لکھنے کے لائق ہے، اور میں اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ شیخ محترم نے یہ کہا کہ آج لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے دین سے منہ موڑ لیا، اللہ نے اپنے قبلے سے ان کا منہ موڑ لیا۔ مرنے کے بعد قبلے کی طرف سے ہمارا اور آپ کا منہ پھر جائے گا، یہ خلاف سنت کرنے کا پہلا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آگے کیا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ